الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میری پہچان جائے، مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، یہ میرے سرمایہ ہوتا ہے، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ چھائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا یا مخلوق سے کرے گا، اس کے دل میں یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی۔ اگر آخرت کی محبت سے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا تو یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور مشائخ کرام نے اس کے آگے پھر تفصیل یوں بیان کی، وَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلِّ فَضِيلَةٍ، اس دنیا کا چھوڑ دینا، اس کا ترک کر دینا ہر فضیلت کی کنجی ہے۔ دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانا، پروردگار اللہ کی محبت کا دل میں سما جانا کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ صفات اور صاحب صفات سے اللہ کی محبت۔ قرآن پاک میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ ہے کہ مولا کریم ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، ویحب المتقین، اور متقین سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور توبہ جو کرتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو ان صفات سے محبت ہے۔ جس انسان میں یہ صفات آ جائیں گی وہ انسان بھی اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کے جامع تھے۔ یہ کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، دلوں کی صفائی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل پر دھیان ہو، کسی کی نفرت، بغض، حسد، کینہ